بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدقسمت ہیں، ان کی قسمت خراب ہے، اور عموماً یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان کے پاس وسائل کی کمی ہو، جب ایک انسان کے پاس پیسے ٹکے کی کمی ہو، جب ایک انسان کا اثر رسوخ انفلوئنس نہ ہو، تو یہ سمجھا جاتا ہے، اور کئی لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ بدقسمت ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جب ایک انسان کے جو بہن بھائی، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آسودہ ہوں، کیا ہوں؟ آسودہ ہوں، اور یہ انسان ذرا مفلوق الحال سا ہو، ڈیسٹیچیوٹ ہو، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو بدقسمت ہے۔ اور عموماً ہم لوگوں کی اور اپنی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ کمپیریزنس کے اندر کرتے ہیں، موازنہ کر کے ہی کرتے ہیں۔ اور یہ جو کمپیریزنز ہوتے ہیں، موازنہ کرنا جو ہوتا ہے، دوسرے کے آئینے میں اپنی تصویر جو دیکھنا ہوتی ہے، سچ پوچھیں تو یہ بڑا ہی ایک زہریلا عمل ہے، بڑا ٹاکسک ایکٹیویٹی اور ٹاکسک اپروچ ہے۔ لہٰذا اگرچہ انسان بار بار ایک انسان موازنے کی طرف آتا ہے اور کمپیریزنز کی طرف آتا ہے، ایک دوست کے جو خود بھی ویسے آسودہ ہے، لیکن اس کے جو دیگر افراد ہیں قریبی، وہ زیادہ آسودہ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سنا میں نے، بندہ وہ اچھا انٹیلیجنٹ ہے، اچھا انسان ہے، ایز اے ہیومن بینگ اچھا ہے، صحت مند ہے، کہتا ہے کہ جب میں اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے اندر بیٹھتا ہوں کہ جو کروڑوں کی ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں بہت ہی کہہ لیں کہ وہ شاید پریشان سا ہو جاتا ہوں، اور اسی پریشانی میں رہنے کے بعد میں نے ایک ڈیسیژن کیا کہ میں اپنا زیادہ وقت ایسے افراد میں، ایسے دوستوں میں بتاؤں گا، فارغ وقت، کہ جو آپ کہیں کہ میرے جیسے ہیں یا مجھ سے بھی کمتر ہیں۔ اب شاید انسان کی نفسیات یہ ہے کہ انسان جن لوگوں میں بیٹھتا ہے، جن لوگوں سے ملتا ہے، ان لوگوں سے اپنا کمپیریزن کرتا رہتا ہے، ان کے آئینے میں اپنی پکچر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری کیا ریلیونس بنتی ہے، میرا کیا تناسب اور کیا گویا کہ تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزن کرنے کی جس انسان کے اندر عادت ہو، ویسے اس عادت سے بچے ہوئے افراد جو ہیں وہ کچھ استثنائی کیسز ہی ہو سکتے ہیں، ادروائز انسان کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد کہ جو اپنا کمپیریزن جو ہے اس اعتبار سے نہیں کرتے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کا کتنا اثر رسوخ ہے، لیکن وہ ہیلدی چیزوں کے اندر وہ اچھا ان کو لگتا ہے۔ اب کوئی ہیلتھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی سائیکولوجیکل اور اسپریچول ہیلتھ میں مگن ہے تو وہ اس سے انسپائریشن اور موٹیویشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیسہ اہم ہے، پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ پھر پاکستان ایسی سوسائٹی کے اندر پیسے کی اہمیت، اثر رسوخ کی اہمیت اور بھی بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی
ایک انسان جو ہے وہ اگر ڈفرینٹلی سوچے اور اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کرے تو پھر انسان زیادہ بہتر انسان رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے قیمتی سب سے قیمتی سب سے قیمتی چیز جو ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، انتہائی اہمیت کی حامل بات جو ہے، انتہائی اہمیت کی حامل بات جو ہے وہ ایک انسان کی لائف ہے، ایک انسان کی زندگی ہے۔ اگر ایک انسان حیات ہے تو وہ ایک ایسے اربوں پتی سے بہتر ہے کہ جو حیات نہیں ہے۔ دا ون who از ناٹ alive، اور اس کی جو دولت تھی، اس کی جو جائیداد تھی، اب اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہو گئی۔ تو ایک انسان کے جو الائیو ہے، اگر وہ فقیر بھی ہے، بشرطے کہ اس کی عادات کچھ اچھی ہوں، اور عادات تو اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں نا ڈائریکٹ، تو اگر اس کی عادات بری نہیں ہیں، اگر وہ ڈرگز وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ انسان مردہ انسانوں سے، چاہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہی کیوں نہ رہے ہوں، ان سے بہتر ہے۔ پھر دوسری چیز، اب آپ یہ دیکھیے، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے اعضاء جو ہیں، ہمارے لمبز جو ہیں، اگر وہ دیے ہیں، تو زندگی کے بعد سب سے قیمتی چیز ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کے بازو، اس کے ہاتھ کام کرتے ہوں، اس کی ٹانگیں کام کرتی ہوں، اس کی آنکھیں اور اس کے کان کام کرتے ہوں، اور یہ ساری چیزیں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، یقین کیجئے کہ ایک انسان کا خوش قسمت ہونے کے لیے یہ دو چیزیں اور ایک چیز اور میں اس کے ساتھ منسلک کروں گا، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ منسلک نہ ہی کی جائے تو سب کچھ بیکار اور ضائع ٹھہرتا ہے، اور وہ ایک چیز ہے ایک انسان کی مثبت سوچ۔ اب یہ مثبت سوچ ہونا، اچھی ہیبٹس ہونا، یہ میرے اور آپ کا اپنا ڈائریکٹ کنٹرول ہے۔ ہم اس کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، لہٰذا ایک انسان جو ہے وہ، اگر ایک انسان جو ہے وہ اگر ایک انسان کے پاس یہ تین چیزیں بھی ہیں، محض تین چیزیں، آپ یقین جانیے گا کہ وہ لکی انسان ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ پہلی دو چیزیں ایکسٹریملی اہمیت کی حامل، اور تیسری چیز، اگر یہ نہ ہو تو پہلی دو چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ بھی ایک انسان جاننے اور سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اگر ایک انسان، لکی انسان کے لیے تین بنیادی شرائط ہیں، میرا خیال ہے دو تو بہت سارے بے شمار لوگوں کے پاس ہیں، تیسری کو کریٹ کرنا میری اور آپ کی، ہم سب کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ ایک طرف احساس سے، یعنی وہ ذمہ داری ہو، پازیٹیو سوچ ہو، ہیبٹس اچھی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک مثبت سوچ رکھنے والا اور خوش قسمت انسان بنائے۔ آج ہم نے خوش قسمتی کی ایک ڈیفرنٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ کی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔